بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2069ویں حدیث پاک تک پہنچا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ادھار پر اور بطور ضمانت اپنی زرہ وہاں رکھوائی تھی۔ اس میں نے کچھ تفصیل بھی آپ کو ذکر کی تھی۔ اگلی حدیث بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی اور چربی یعنی بطور سالن چربی لے کر گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مدینے میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے اس یہودی سے اپنے گھر والوں کے لیے جو خریدا تھا، غلہ جو۔ اور میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ محمد کی آل پر کوئی ایسی شام نہیں آئی جس میں اس کے پاس ایک صاع یعنی تقریباً 4 کلوگرام گندم یا ایک صاع کوئی اور غلہ ہو، اور راوی کہتے ہیں اس وقت آپ کے پاس 9 ازواج تھیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شہنشاہ قونین ہیں لیکن کچھ اپنے پاس نہیں رکھتے، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، آپ کو نبوت بھی حاصل ہے، اللہ کے محبوب ترین بندے بھی ہیں، پھر آپ کو حکومت بھی حاصل ہے۔ جہاں جہاں تک مسلمانوں کی فتوحات رہیں گی یا اس زمانے میں رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حاکم تھے، اور یہ فتوحات وغیرہ نہ بھی ہوتی تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کائنات کے خزانوں کے مالک بنائے گئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، یعنی اللہ نے بہت کچھ ہاتھ کو عطا فرمایا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز زندگی آپ دیکھیے، 9 ازواج ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات 2 دن بھی ایسے نہیں گزرتے جس میں اتنا غلہ موجود ہو۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا مطلب ہے جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، غیر اختیاری نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا کہ اس کے سلسلہ آمدنی منقطع ہو گیا اور کھانے پینے کو نہیں ہے، اور ایک ہے کہ ساری فراوانی ہے لیکن پھر انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے کئی اچھی مصلحتوں کی بنا پر۔ ایک یہ کہ ویسے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور جو آپ کی ازواج تھیں وہ صحابیات تھیں، سب کے سب محفوظ تھیں گناہوں سے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس سے قطع نظر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر زیادہ انسان دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے تو دنیا غالب آ جاتی ہے، غفلت پیدا ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ بھی ایک چیز پیش نظر، خیر دنیا میں جیسے میں نے عرض کیا یہاں دنیا غالب آنا یا غفلت یا گناہ کا تو کوئی تصور نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے تو ہے۔ تو یہ، اور پھر اس کے علاوہ جو اس امت کے غریب تھے جو قیامت تک آنے والے تھے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شاہانہ اور ٹھاٹ بھاٹ والی زندگی گزارتے تو ان کے لیے کوئی سنت موجود نہ ہوتی۔ تو اس لیے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کی دلجوئی کے لیے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طرز زندگی ایسا رکھا۔ لیکن یہ میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ کچھ اور تھا، اور اس کے بعد پھر دور بدلا ہے۔ خود صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طرز زندگی بدلے ہیں، کیونکہ فراوانی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خاص طور پر آپ نے 10 سال حکومت کی اور مسلسل فتوحات ہوتی رہی ہوں، ہر جگہ سے کہیں سے خراج آ رہا ہے، کہیں سے مال غنیمت آ رہا ہے، تو بہت زیادہ، اور پھر وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا، مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا، اور مجاہدین کوئی الگ فورس نہیں تھی اس زمانے میں کہ الگ فوج علیحدہ ہو، سویلین لوگ علیحدہ ہو، نہیں، ہر صحابی مجاہد تھا، ہر شخص مجاہد تھا۔ جب جہاد کی کال ہوتی انہی میں سے لوگ نکل کے جا کے لڑتے، واپس آتے، ختم ہو جاتا تو کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، وہی سب کچھ اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان میں وہ چیزیں تقسیم ہوتی تھیں تو فراوانی بہت ہوئی، اور طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں ہوئیں، کوئی منفی نہیں ہوئی کہ وہ آئی گر دولت تو ان پہ غالب آ گئی ہو، نہیں، منفی نہیں، مثبت تبدیلیاں ہوئیں، اور پھر اسی طریقے سے آج بھی ہے۔ لہٰذا یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو مطلب دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ بعض اوقات کسی کی بزرگی کو اسی ترازو میں تولتے ہیں، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، طرز زندگی کیسا ہے، اگر تو وہ مطلب نارمل یا تھوڑا سا اپر لیول کا نظر آئے تو یہ تو بزرگ ہو گئے نہیں،
اور اگر چھوٹی سی کھولی کے اندر کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے، چاہے اس کو مسائل پتہ ہے نہیں پتہ، اور سب سے علیحدہ علیحدہ رہتا ہے، وہ بابا تھوڑا بہت کھاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہوگا بزرگ. بس بزرگی حقیقتاً ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی، طرز زندگی بدل چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آگے کہ تم غالیچے بچھاؤ گے، تمہارے گھروں میں پردے لٹکے ہوں گے. صحابہ حیران ہوتے تھے، اور ایسا ہوا بعد میں. تو خلاصہ کلام یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں بزرگی ہے تقوی سے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے. گناہ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو چیز فرض اور واجب کی ہے، جو سنت موقدہ ہیں، ان کو ادا کریں. جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں، حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک، اس سے انسان بچے. حقوق سب کے ادا کرے. بس یہ بہترین، یہ اس زمانے میں بہترین بعمل نیک اور پرہیزگار شخص ہے. اب اگر یہ گاڑی پہ گھوم رہا ہے، یہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا مکان اس کا ہے، تو اس کی بزرگی پہ کیا فرق پڑا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اچھے مکان نہ بناؤ، اچھی گاڑی میں مت بیٹھو، اچھا لباس مت پہنو، کوئی منع نہیں کیا. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض کسی کے پاس جا کر بزرگیاں انہی چیزوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور نہیں ملتی تو اس کو بزرگی نہیں مانتے ہیں. اور جہاں بزرگی حقیقتاً نہیں ہوتی لیکن ان میں سے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہ ہے بزرگ. اصل میں یہ معیار نہیں ہے. انشاءاللہ میری کتاب قرب الہی آ رہی ہے، وہ بھی آپ پڑھیے گا تو اس میں بہت اچھے انداز سے اس چیز کو واضح کیا گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادھار غلہ خریدا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بعد میں تو بہت فراوانی ہو گئی تھی، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہو سکتا ہے. اور اس حدیث کے اندر اس کی ایک مطلب وضاحت بھی موجود ہے. لیکن بعض نے یہ بھی کلام کیا ہے کہ وہ یہودی سے لینا جواز امت کے لیے تھا، تعلیم امت کے لیے تھا، کچھ مسائل سکھانا مقصود تھا، ورنہ سرکار چاہتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی یہ معاملات کر سکتے تھے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. بابو کسب الرجل وعملہ بیدہ، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور کمانا. 2070 نمبر حدیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کو علم ہے کہ میرا پیشہ میرے گھر والوں کی کفالت کے لیے ناکافی نہیں ہے، اور اب میں مسلمانوں کے کار خلافت میں مشغول ہو گیا ہوں، لہٰذا اب ابو بکر کے اہل و عیال اس بیت المال سے کھائیں گے، اور ابو بکر مسلمانوں کے بیت المال کے مال سے تجارت کرتا رہے گا. مراد یہ ہے کہ یہ دو روایات ہیں، ایک اور بھی آئے گی آگے انشاءاللہ، وہ بھی میں ذکر کروں گا، کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نظر آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا امیر المومنین آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ یہاں رہیں گے تو خلافت کا کام کیسے چلے گا؟ تو ایک روایت میں باہم مشاورت ہوئی اور آپ کے لیے پھر وظیفہ مقرر ہوا، اور ایک روایت یہ بھی ہے جس میں صراحتاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم جانتی ہے کہ گھر والوں کی کفالت کے لیے میرا پیشہ ناکافی نہیں ہے، میں آرام سے اپنے پیشے سے سب کام کر سکتا ہوں، اپنے گھر والوں کو پال سکتا ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر میں اس پیشے میں مشغول ہوں گا تو پھر خلافت کے معاملات نہیں دیکھ سکوں گا، لہٰذا پھر آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے میرا حصہ مقرر کیا جائے. اب وہ کتنا مقرر ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں. علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں، یہ شارح بخاری ہیں، عمدۃ القاری انہوں نے ایک شرح لکھی، عربک میں ہے، کئی جلدوں میں. یہ بیان فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر روز بیت المال سے ایک بکری دی جاتی تھی. تو مہینے میں 30 بکریاں ہو گئی. اب آپ کہیں گے ایک بکری روزانہ اتنا کھاتے تھے؟ لیکن آگے ذرا دیکھ لیں. کہتے ہیں اور خلیفہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صبح اور شام میں اپنی مجلس میں حاضر ہونے والے کو کھانا کھلاتا تھا. گویا کہ یہ صرف آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں تھی، یہ تو ایک بکری ملتی تھی جو اور بھی تھا کچھ، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، تو اس سے گھر میں بھی کھلاتے تھے، اور مہمان بکثرت آتے تھے کیونکہ باہر کے وفود آتے تھے، وہ ملتے تھے اور معاملات طے ہوتے تھے، پھر وہ رات کو ٹھہرتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام وہ سب پھر بیت المال سے ہوا کرتا تھا.
اور امام ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ مرسل روایت بیان کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ صبح کو اپنے سر پر کپڑوں کی گٹھڑی رکھ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے گئے۔ پھر ان کی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں حالانکہ آپ مسلمانوں کے امیر بنا دیے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میں اپنے گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کے لیے ہر روز نصف بکری کا تقرر کیا۔ تو ایک روایت میں دیکھیں ایک بکری، دوسرے میں نصف، اور اس میں وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اپنا مطالبہ نہیں تھا، یہ تو آپ بازار میں تھے، صحابہ نے آپ سے یہ گزارش کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو صحابہ نے عرض کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کرو جو ان کے لیے کافی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے لیے 2 چادریں ہوں، جب وہ پرانی ہو جائیں تو ان کی مثل اور 2 چادریں لے لیں، اور جب وہ سفر کریں تو ان کے لیے ایک سواری ہو، اور ان کے گھر والوں کو اتنا خرچ دیا جائے جتنا وہ خلیفہ بننے سے پہلے خرچ کرتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ تو 2 چادریں اس وقت تک استعمال کریں گے جب تک پرانی نہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر نئی 2 چادریں، کہیں باہر سفر کریں گے تو سواری دی جائے گی، جتنا پہلے خلیفہ بننے سے پہلے گھر پہ خرچ ہوتا تھا اتنا خرچہ دیا جائے گا۔ اس پہ آپ راضی ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ سب عمدۃ القاری کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کے لیے 2500 درہم مقرر کیے گئے، پھر اس میں 500 دراہم کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی 3000 ہو گئے۔ اور جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو انہوں نے بیت المال سے جو کچھ خرچ کیا تھا وہ 7000 درہم تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ ان کے مال میں سے 7000 درہم بیت المال میں داخل کر دیے جائیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں کوئی منفی خیال پیدا ہوا ہو کہ دیکھیں خلیفہ بن کے بیت المال سے لیا تھا، یہ عمل دیکھیں، انہوں نے وقت ضرورت لے لیا اور اس کے بعد مرتے وقت جو ان کا مال تھا اس میں سے سارا واپس کروا دیا۔ امام ابن سعد نے سند صحیح کے ساتھ مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بیان کی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب سے میں خلیفہ بنایا گیا ہوں تو میرے مال میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اسے میرے بعد والے خلیفہ کے پاس بھیج دو۔ پھر جب ہم نے غور کیا تو ایک غلام بڑھا تھا جو بچوں کو اٹھاتا تھا، اور ایک اونٹ تھا جس سے باغ میں پانی دیا جاتا تھا، تو ہم نے وہ دونوں چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو، انہوں نے خلافت کو اپنے بعد والوں کے لیے بہت مشکل کام بنا دیا ہے، یعنی اتنی عاجزی سے پیسہ خرچ کیا اور ہاتھ روک کر کہ بعد والا خلیفہ اگر زیادہ کرے گا لوگوں کو محسوس ہو جائے گا فوراً، اور اتنا ہی کرے گا تو واقعی اس آزمائش کو اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن وہ آگے والوں کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کی کفالت کرنا پھر دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب جیسے امام ہے مسجد کا، اسی لیے فقہاء نے ان کی تنخواہوں کو جائز قرار دیا، حالانکہ وہ نماز پڑھانے کے پیسے لے رہا ہے تو کیا اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اماموں کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا پیسہ لے رہے ہیں، کہ جتنا وقت ہم یہاں لگا رہے ہیں کہیں اور لگاتے تو پیسہ کماتے، اس وقت کے ہمیں اتنے پیسے دیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے پھر ان کو مکمل طور پہ مسجد کے لیے وقف کرنے کے لیے یہ معاملہ کیا گیا۔ ایسی مؤذن صاحب ہوتے ہیں، خادم صاحب ہوتے ہیں، اسی طرح دینی اداروں میں جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے وظائف مقرر ہوئے انہی چیزوں کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے بعض اوقات جو دینی طالب علم ہوتے ہیں جو خاص طور پر دینی مدرسوں کے ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں، ان کا اپنا ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یہ چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں،
کیونکہ یہی طریقہ کار ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اختیار کرنے کے بعد بیت المال سے کچھ نہ کچھ لیتے تھے، اگرچہ ایک روایت میں واپس بھی کر دیا تھا، لیتے تو تھے نا، تو بتائیے انہیں کار خلافت کا خلافت کے کاموں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیا کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انہوں نے تو خلافت کے بدلے چونکہ یہ روزانہ کا خرچہ لے لیا تھا تو یہ خرچہ اس کا بدلہ بن گیا، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی، اور یہی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اور بقدر ضرورت وہ کچھ اختیار کرتا ہے اس کا بدلہ، یعنی اپنے مالی معاملات کو حل کرنے کے لیے، اپنی ذہنی یکسوئی کے لیے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مکمل وقف کرنے کے لیے، تو اب یہ کہنا کہ چونکہ آپ تنخواہ تو لے لیتے ہیں تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا، بالکل غلط ہے۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے، وہ اپنے عمل کا بدلہ نہ لے، وہ اپنے وقت کا لے کہ میں یہاں وقت دے رہا ہوں، اگر اتنے وقت میں کہیں اور ہوتا تو ذریعہ معاش اپنا میں حاصل کر لیتا، وہ بنا لیتا اور کچھ نہ کچھ اپنے معاش کے لیے حاصل کر لیتا، تو یہ اس وقت کے میں پیسے لے رہا ہوں، باقی یہ نیک عمل تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو بالکل اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اس طرح کے جو دینی حضرات ہیں ان کے لیے پیسہ لینا شرعاً بالکل جائز ہے۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی دینی معاملے میں پیسہ طلب کرے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ذہن میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، جیسے کوئی بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد صاحب آ جائیں، اب وہ بیچارہ اپنے گھر سے چلا ہے، آپ کے گھر تک آ رہا ہے، اس کے بھی کچھ معاملات ہوں گے، وہ اتنا ٹائم دے رہا ہے، لیکن اس کو کتنی تنخواہ دیں گے جی؟ 500 روپے، 1000 روپے، اور خالی اگر قرآن بچوں کو قاعدہ پڑھا رہا ہے پھر تو اور زیادہ بخل ہمارا ہو جاتا ہے، اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے اسی چھوٹے سے بچے کو کوئی آئے گا 2000، 2500، ذرا ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوگا تو اس کی تنخواہ اتنی ہی زیادہ، 20,000، 25,000، اور پھر بھی اس کو دیتے ہوئے دل جلے گا، دینی استاد کو انہیں دیتے ہوئے بالکل دل نہیں جلے گا، بڑی خوشی کے ساتھ دیں گے۔ یہ غلط رویہ ہے۔ اسی طریقے سے جی امام صاحب تو تنخواہ لے لیتے ہیں، ان کو کیا فائدہ؟ یہ اسی طرح عامل حضرات ہوتے ہیں جو اچھے عاملین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جعلی ڈبے عاملوں کی نہیں، اور اچھا عامل وہی ہوتا ہے جو باشرہ ہو اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق چیز بتائے، اور آپ کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں یقینی طور پہ ذکر نہ کرے کہ آپ پہ جادو ہے، آپ پہ ٹونا ہے، نو لگ رہا ہے کہ جادو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کسی نے عمل کروایا ہو، یہ میرے علم کے مطابق ایسا ظاہر ہو رہا ہے، اس طرح کا جو ہوتا ہے۔ تو اب یہ اگر کچھ پیسے لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو پیسے دیے تو پھر تو فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ ہاں اگر کہیں لکھا ہو نا یہاں فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے، بولتے ہیں ہاں یہ بابا پہنچا ہوا ہوگا 7ویں آسمان تک، اس سے کام کرواؤ تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس بیچارہ ٹائم دے رہا ہے، کچھ وہ سے بھی ملنا چاہیے۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔